وسن وعد الله بالاتصام بالتقوى فإنه الحبل المتين ورد الأسكار ومبادرتكم الموت قبل حلول العمل الصالح قبل نزوله فإنه عارض واقع ناظر إن كفروا كنت فرد بمشاهدة الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحیم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو جو خلق کیا تو مقصد یہی ہے کہ وہ عبادت کریں. تو یعنی محترم خلقت کا مقصد یہ ہے کہ انسان ایک صلوات پڑھ دیجئے کہ انسان پروردگار کی عبادت کرے. اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام عبادات میں جو اہم عبادت ہے جو سنتے رہتے ہیں کہ الصلاۃ الدین، صلاۃ دین کا ستون، الصلاۃ معراج المومن ہے نا. صلاۃ جو ہے یہ مومن کی معراج ہے نا. اور یہ بھی حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو. اور تمام اعمال جو ہے اگر نماز قبول ہے تو دیگر اعمال بھی وہ قبول ہے. نماز کے سلسلے سے یہ آپ سنتے رہتے ہیں برابر کہ اس کی اہمیت کیا ہے. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، تمام چیزیں، تو ایک تو عبادت کرتا ہے تو اسے جو ہے لذت محسوس ہوتی ہے، چاشنی ملتا ہے. اور بعض موقع ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اسے تو انجام دے رہا ہے لیکن جو ہے وہ لذت ہے نا، وہ چاشنی اسے حاصل نہیں ہو رہا. تو بہرحال کہ اس کا بھی تعلق جو ہے وہ جو ہے روح سے ہے، قلب سے ہے، ضمیر سے ہے، اور جسم سے تو ہے نہیں جو کہ لذت اور چاشنی حاصل ہو. اسی لیے معصومین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جتنا انسان جو ہے معصیت سے دور ہوگا اتنے ہی جو ہے اسے لذت کا احساس ہوگا، اسے جو ہے چاشنی ملے گی. خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا ہم جو ہے نماز شب پڑھتے ہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ وہ معصیت کی وجہ سے جو ہے یہیں پہ جو ہے اس کی سزا مل جا رہی ہے کہ تم جو ہے کبھی پڑھتے ہو، جس دن تم گناہ کرتے ہو تو پھر اس دن جو ہے تمہیں تنبیہ کیا جاتا ہے نا. یہ جو ہے اسی کی سزا اسی دنیا میں. تو تمام چیزیں کی معلوم یہ ہوا کہ جب انسان معصیت سے بچے گا، انسان کے اندر جو ہے حیا پائی جائے گی تو پھر وہ لذت سے محسوس ہوگا، اسے جو ہے لذت ملے گی. اب آپ دیکھ لیں کہ مثلا نماز میں جو ارکان ہے، دوسرا ارکان ہے، پہلا ارکان جو ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہے، نیت. اور اس کے بعد جو ارکان میں سے ہے وہ تکبیرۃ الاحرام ہے نا. کہ جب انسان جو ہے تکبیر کہتا ہے تو خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ جو ہے یہ تصور کر لے کہ اب جو ہے تمام چیزیں جو ہے وہ پست ہیں، اب کچھ جو ہے وہ بلند نہیں ہے سوائے پروردگار کے، باقی جو ہے تمام چیزیں ہیں وہ پست ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جب انسان تکبیر کہتا ہے، اور تکبیر جو ہے کتنی مرتبہ ہے آپ اگر غور کریں تو تکبیر جب انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب جو ہے تکبیر کی اذان کہی جاتی ہے نا، اللہ اکبر کہا جاتا ہے. یا صدر اسلام میں جب کامیابی کا احساس ہوتا تھا تو تکبیر بلند کرتے تھے. یہ پہلا میں آپ دیکھ لیں، ابتدا میں، انتہا میں، درمیان میں، ہر وقت آپ دیکھ لیں تکبیر اللہ اکبر ہے. اگر صرف جو ہے پنجگانہ واجب نماز کو اگر لے لیں تو اس میں جو ہے جو تکبیرات ہیں تو ہر مسلمان یعنی جو تکبیر کہتا ہے تو قریب جو ہے 360 مرتبہ جو ہے وہ تکبیر کہتا ہے. اذان میں، اقامت میں اور تسبیحات میں 34 مرتبہ پڑھتا ہے نا، اور درمیان میں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہر موقع پہ کہتا ہے، یعنی انسان جو ہے مسلمان یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے نا، کوئی نہیں ہے، یعنی ہر وقت جو ہے اپنے آپ. تو اب جو بھی عبادت کرے گا تو اس عبادت میں جو ہے ایک لذت ہے، اسے لذت ملے گی، یعنی اس کا جو ہے دل لگے گا. تو جس قدر جو ہے معصیت سے دور ہوگا، جس قدر جو ہے
اس کے اندر جو ہے حیا پائی جائے گی ہے نا، اسی طریقے سے وہ انسان جو ہے دیندار بھی ہوگا۔ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر جو ہے انسان کے اندر حیا پایا جائے تو پھر اس قدر جو ہے اس کے اندر جو ہے دین بھی پایا جائے گا۔ جس قدر جو ہے حیا ہوگی اس قدر جو ہے اس کے اندر دین پایا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر جو ہے اگر حیا نہیں ہے تو اب نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے جان جائیں گے۔ ابھی جلدی کا واقعہ ہے کہ دیکھ لیں، جب حیا نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ جو باپ دادا کا دین تھا اس دین کو بھی چھوڑ دیا، اور معلوم یہ ہوا کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے خلاف بھی زبان کو حرکت دینے لگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے حیا نہیں ہے تو پھر دین بھی نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے۔ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیا جو ہے اور ایمان یہ جو ہے دو پھول کے مانند ہے۔ درخت پہ جس طریقے سے پھول ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ حیا اور دین بھی ہے۔ اور خود ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ملتا ہے، جو ان کی زندگی گزری ہے، تو جو کچھ بھی ملتا ہے انبیاء کی تاریخ سے تو بہرحال بہت کم ملتا ہے نا، اتنے سال زندگی گزارنے کے بعد بھی بہت کم ملتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز ہے کہ جو معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے انبیاء کے سلسلے سے، وہ جو ہے حیا ہے۔ خود جو ہے ساتویں امام فرماتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بے شمار جو ہے جو زندگی کے حالات تھے امام معصومین علیہ السلام کے وہ تمام چیزیں جو ہے نقل نہیں ہے، لیکن معصومین علیہ السلام نے کچھ بیان کیا تو اس میں سے جو چیز باقی ہے وہ حیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ۔ تو ان میں سے جو ایک چیز باقی ہے وہ حیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی حیا ہے کہ اگر انسان کے اندر جو ہے پایا جا رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص جو ہے دیندار ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جو مصر سے مدین گئے تھے، اور قرآن میں بھی واقعہ موجود ہے اور آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا کہ جب گئے اور لوگ جو ہے پانی کھینچ رہے تھے تو جناب موسیٰ نے کیا دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں دور کھڑی ہیں۔ بہرحال جناب موسیٰ نے جب کہا کہ آخر وجہ کیا ہے، اور تفصیلی واقعہ آپ کے ذہن میں ہے، آخر کار جو ہے جناب موسیٰ نے پانی کھینچا اور کھینچنے کے بعد لڑکیوں کو دے دیا۔ جناب شعیب کی بیٹیاں تھیں۔ اب وہ جو پانی لے کر گھر پہ پہنچی تو باپ نے سوال کیا کہ برابر جو ہے یہ بچیاں تاخیر میں آتی تھیں، مثلا پانی بھرنا اور جو وقت گزرتا تھا، لیکن آج جو ہے وہ جلدی آ گئی۔ تو سوال کیا، جناب شعیب نے اپنی بیٹی سے سوال کیا کہ بتاؤ اس سے پہلے تو دیر میں آتی تھی، تاخیر میں آتی تھی، اور آخر جو ہے آج اتنا جلدی کیسے آ گئی؟ تو دیکھیں ایک چیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر جو ہے بچے ہو، بیٹا ہو، جو بھی ہو، اگر جو ہے معلوم یہ ہوا کہ تاخیر سے آ رہے ہیں، اگر ٹیوشن میں گئے یا جلدی آ گئے یا تاخیر میں آ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ پھر ان سے جو ہے دریافت کیا جائے کہ آخر جو ہے آج تاخیر میں کیوں آئے یا مثلا جو ہے جلدی کیوں آئے، ہے نا۔ تو اس واقعے سے یہ بھی پیغام ملتا ہے۔ تو سوال کیا، اور جب سوال کیا اور بتایا، جب بچیوں نے بتایا تو پھر جو ہے جناب شعیب نے کیا کہا کہ جاؤ انہیں بلا کر لے کر آؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ بچیاں آئیں اور جناب موسیٰ سے کہا، اب یہ بچیاں جو ہے آگے آگے ہیں، جناب موسیٰ جو ہے وہ پیچھے پیچھے ہیں، لیکن جو ہے ظاہر سی بات ہے بہرحال کی لباس ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن جناب موسیٰ نے یہ کہا ہے نا، دیکھیں یہاں پہ جو ہے جو حیا مانے ہے
کہ جناب موسیٰ نے یہ کہا کہ ایسا کیجئے کہ ہم آگے آگے چلتے ہیں اور آپ جو ہے پیچھے پیچھے چلیے، یعنی لباس تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے نا وہ حیا مانے تھا، اور اس کے بعد جو ہے جناب موسیٰ جو ہے وہ آگے آگے ہے، اس کے بعد جو ہے تمام واقعات جو ہے آپ برابر سنتے رہتے ہیں، یہاں آپ کے ذہن میں ہے کہ گئے اور جانے کے بعد جو ہے تفصیل سے یہ بھی ہے انعام میں جو دیا بہرحال عقد ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا چیز مانے تھی، یہ جو ہے حیا، یعنی جس قدر جو ہے انسان کے اندر جو ہے حیا پیدا ہوتا جائے گا تو اسی قدر جو ہے وہ انسان دیندار بھی ہوگا، انسان کے عمل میں جو ہے اور زیادہ زیادتی ہوگی۔ یا مثلا جو ہے ابن عمیر کے زمانے میں ایک عورت تھی، حالانکہ ان کی زوجہ ہو گئی، بیوی ہو گئی، لیکن جو ہے وہ عورت بہت خوبصورت تھی، یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہم جسے بھی چاہیں اپنے سے گناہ میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ ابن عمیر نے، یہ صاحب تقویٰ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے جناب عمیر، کہا جسے بھی چاہیں، زوجہ ہو گئی بعد میں، کہا کہ جسے چاہیں یہاں تک کہ تمہیں بھی گناہ میں ہم مبتلا کر سکتے ہیں۔ جناب عمیر سے کہا کہ اچھا، کہا اتنی حسین اور خوبصورت ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو ہے چند سوال کریں گے، اگر تم جواب دے دو تو پھر جو ہے ہم تم سے شادی کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے آپ سوال کریے۔ تو جناب ابن عمیر نے سوال کیا اس سے، زوجہ سے، زوجہ ہو گئی بعد میں نا، بڑی خوبصورت تھی، حسین تھی، اس کا دعویٰ تھا کہ جسے چاہیں یہاں تک کہ تمہیں بھی جو ہے گناہ میں مبتلا کر دیں گے۔ کہا سوال کیجئے۔ تو عمر نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر جو ہے ہماری شادی تم سے ہو، عقد ہو، نکاح ہو، اور شادی ہونے کے بعد مالک الموت آ جائے، ہمیں بھی موت آ جائے، تمہیں بھی موت آ جائے، تو یہ بتاؤ کہ اس ایسے موقع پہ تم کسے ترجیح دو گی، ہے نا، شادی کا موقع ہو یا عقد کا موقع یا ہو گیا، تو تم جو ہے شادی کو ترجیح دو گی یا پھر موت کو؟ دقیق سوال ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہم جو ہے موت کو ترجیح دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ اگر حساب کتاب ہو اور تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اعمال کا پلہ جو ہے، نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہے یا وزنی ہے، یہ تمہیں معلوم نہ ہو اور ایسا موقع ہو، تو یہ بتاؤ کہ پھر تم کسے ترجیح دو گی؟ تم جو ہے شادی کو ترجیح دو گی یا اس اعمال کو؟ کہا کہ نہیں، شادی کو ترجیح نہیں دیں گے، ہے نا، ہم جو ہے اس اعمال کو، ہے نا، کہ جو پلہ ہلکا ہے تو ہم اسے ترجیح دیں گے۔ تو جیسے ہی اس نے یہ کہا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلی گئی، اور جانے کے بعد جو ہے اب عبادت کرنے لگی، ہے نماز پڑھنے لگی، روزہ رکھنے لگی، ہے نا، تمام جو ہے عبادت انجام دینے لگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے اندر جو ہے حیا پیدا ہو جائے، حیا پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ موت کے بارے میں سوچتا ہے، برزخ کے بارے میں سوچتا ہے، قیامت کے بارے میں سوچتا ہے، اعمال کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو جب اگر حیا پیدا ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام نیک اعمال کے بارے میں وہ سوچے گا، وہ غور کرے گا، وہ فکر کرے گا، اور اسی طریقے سے وہ اس عمل کو انجام دے گا۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے لیے جو لباس ہے وہ حیا کا لباس ہے نا، حیا مانے ہو جاتا ہے نا، حیا مانے ہو جاتا ہے کہ مثلا جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے شرٹ اتار دے، اگرچہ اندر سے دیگر لباس پہنا ہو، ہاں تو حرام ہے؟ نہیں، حرام نہیں ہے، حیا مانے ہو جائے گا، ہے نا، حیا مانے ہوگا کہ نہیں؟ مثلا جو ہے لنگی پہن کے بھی آ سکتا ہے کہ نہیں؟ حرام نہیں ہے نا لنگی پہن، لیکن حیا مانے ہوگا کہ لنگی پہن، مثال دے رہے، برا نہ مانیے گا، ہے نا، کہ حیا مانے ہے نا کہ نہیں، مثلا جو ہے یہ لنگی پہن کر نہیں جائے گا، یہ حرام تو ہے نہیں، لیکن جو ہے حیا مانے ہو جائے گا۔ تو جس قدر جو ہے انسان کے اندر جو ہے حیا پیدا ہوگا اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے دینداری بھی پیدا ہوگی، ہے نا، اور جس قدر جو ہے دیندار ہوگا تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ حیا بھی پیدا ہوگی۔ تو اصل چیز جو ہے اگر انسان کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں تو پھر جو انسان پروردگار کی بارگاہ میں عبادت کرے گا تو
پھر اسے جو ہے لذت ملے گی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو لذت کی جو لیا جائے تو جسم سے مراد تھوڑی ہے نا, جسم نہیں ہے, اصل جو ہے کیا ہے, وہی روح ہے نا. روح تو جتنا روح جو ہے اس کا پاک اور صاف ہوگا, جتنا روح جو ہے اس کی بلندیوں کی طرف جائے گی, اتنا ہی اسے جو ہے عبادت میں ہے نا چاشنی ملے گی, لذت ملے گی. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان احسن الحدیث وابلغ موعظۃ کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم وغافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته وعظمته وستين يديه برحمته. سبحان من لم يكلف نفسا الا دون واسع السيئات لم يجاز بها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا یهدی القوم الظالمین. پروردگار جو ہے قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ کبھی جو ہے کوئی منصب ظالمین کو نہیں دیتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی انسان یعنی اس دنیا میں ظلم کرتا ہے, اور روایات میں بھی ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے خود دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہم سب جو ہے عقیدے کے اعتبار سے ہم جہاں کہیں بھی ہو, کسی ملک میں بھی ہو, الحمدللہ شیعت کا جو ہے کہ وہ عقیدے میں مضبوط ہے نا. 14 معصوم ہیں تو کہیں بھی جائیے, کسی ملک میں بھی جائیے, کہیں نہیں ملے گا کہ کم ہو یا زیادہ پورے دنیا میں. یعنی عقیدے کے اعتبار سے ہم جو ہے منفرد ہیں, الگ ہیں. اور آپ دیکھ لیں یا ایک واقعہ سنیے بہت دقیق. عبد الملک کے زمانے میں مسلمان جو ہے آپس میں لڑنے لگے تو روم کا جو وزیر تھا اس نے یہ کہا, مشورہ کیا کہ اچھا موقع ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں, اچھا موقع ہے. تو ایک وزیر نے کہا کہ نہیں بادشاہ صاحب ایسا کام نہ کیجیے گا. کہا کہ وہ نہیں ایسا نہیں. کہا نہیں تو کر رہے ہو, لیکن یہ بتاؤ کوئی معقول جواب بھی ہے. کہاں اس کا معقول جواب بھی ہے. کہا کیا؟ کہا کہ ایسا کیجیے کہ 2 خونخوار کتے جو آپس میں لڑتے ہوں انہیں لائیے. 2 خونخوار آپس میں کتے جو لڑتے ہیں لایا. کہا چھوڑ دیجیے. اب جب چھوڑ دیا تو دونوں کتے آپس میں لڑنے لگے. جب لڑنے لگے تو ایک مرتبہ وزیر نے کیا کیا, ایک لومڑی چھوڑ دیا. جب ایک لومڑی چھوڑا تو چھوڑ کر سب جو ہے لومڑی کی طرف دوڑے کہ اپنے پنجے میں دبا لیں. سب جو ہے اپنے پنجے میں دبا لیں. تب جو ہے وزیر نے کہا دیکھا آپ نے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ ہے نا آپس کے یعنی جو بھی جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں شیعہ ہے تو دیگر چیزیں ہوں, لیکن جو ہے عقیدے کے اعتبار سے سب ایک ہے. سب جو ہے کہیں بھی کسی ملک میں ہو, ایران ہو یا عراق ہو یا ہندوستان ہو یا کوئی بھی ممالک ہو, اگر معصوم 14 ہے تو کہیں نہیں ملے گا کہ 13 ہے, کہیں نہیں ملے گا کہ 15. 14 ہے تو 14 ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس اعتبار سے, لیکن جو ہے اب جو دنیا میں ہے نا جو حالات ہے, اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے جو چاہنے والے ہیں بارہا جو کہا ہے وہ تو الحمدللہ جو حریت پسند نے جو کہا ہے وہ سچ ثابت ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلے جو ہے آ گئے حسن نصر اللہ نے اسرائیل کے لیے کیا کہا تھا, مکڑی کا جالا. یاد ہے کہ نہیں, ہے نا, کہا تھا نا چند دن پہلے
کہا کہ یہ مکڑی کا جالا ہے اور مکڑی کے جالے میں جو ہے دوام نہیں ہوتا ہے، اس میں جو ہے دوام نہیں ہے، وہ پھونک دو تو اڑ جائے. اپنی طرف سے یہ جملہ بول رہے ہیں، ان کا نہیں ہے نا، کہ مکڑی کا جالا جو ہے تھوڑا سا ہوا لگے یا پھونک دیجئے تو اڑ جائے. تو کہا کہ یہ جو ہے مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اس میں جو ہے دوام نہیں ہوتا، پوسکی نہیں ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو کہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں حریت کے حصے سے، جو بھی اپنے ہیں، جو کہا ہے وہ سچ ثابت ہوا. لیکن جو کہا تھا آپ دیکھ لیں کہ سامنے جو ہے جو اسرائیل مثلا جو ہے میڈیا کے ذریعے، تشہیر کے ذریعے جو ہوا بنائے ہوئے تھا کہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا، لیکن جو ہے اس طاقت کے غبارے سے ہوا نکل گیا کہ نہیں، ہوا جو ہے نکل گئے. اب یہ معلوم ہو گیا کہ ایمان کی طاقت کچھ اور ہے، ایمان کی طاقت جو ہے وہ الگ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں، آپ تو سنتے رہتے ہوں گے نا، ہم سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں نا، سب جو ہے خبروں میں ہے نا، عبرانی زبان میں، اخبارات میں اور دیگر چیزوں میں جو ہے نا، خبروں میں کیا ہے کہ وہ خود جو ہے دنگ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، ہمارے جو ہے تصور میں جو ہے یہ چیزیں نہیں تھی. اور یہاں تک کہ خود جو ہے نا انہی کے افراد نے یہ کہا کہ جو پیشین گوئی کیا تھا آغائی حسن نصر اللہ نے جو ہے وہ سب جو ہے نا صحیح ثابت ہو رہا ہے، سب صحیح ثابت ہو رہا ہے. تو خود جو ہے انہوں نے اس بات کو جو ہے باور کیا ہے کہ آ جائیے مولوی صاحب، آ جائیے، آگے آ جائیے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو ہے نا سب نے جو ہے خود جو ہے ان کے افراد نے جو ہے اسے تسلیم کیا کہ ہم نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا. اور ظاہر سی بات ہے پھر جو ہے یہ ہے کہ کئی سو ہے نا جو میزائل یہ جو اقدام کیا ہے نا طوفان الاقصی کر کے حماس کے جو آپریشن کیا ہے نا، جو آپریشن کیا، اور ظاہر سی بات ہے خود جو ہے جو میزائل ہے، بعض تو یہ 3000 سے زیادہ جو ہے، بعض جو ہے خبروں میں یہ ہے 4000 سے زیادہ میزائل، یہاں تک کہ دارالحکومت سے بھی کچھ کلومیٹر جو ہے قریب تھا. اب سب جو ہے ادھر الارم بجنے لگے، یہ تمام چیزیں ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جو بھی ہے نا ظلم کرتا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے باقی نہیں رہتا. لیکن جو ہے ایک چیز اور ہے کہ اس میں بھی بعض افراد جو ہے گھڑیار کے مانند آنسو بہا رہے ہیں. اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے، قیدی کے دنیا میں جو ہے لوگ دو حصے میں تقسیم ہو گئے ہے نا، خود جو ہے ادھر فلسطین کی طرف، حماس کی طرف ہے نا، خود جو ہے اسرائیل کی طرف جو ہے گھڑیالی آنسو بہا رہے ہیں کہ ارے وہ تو قیدی ہو گئے ہے نا، وہ جو ہے مظلوم ہے. یہ تمام چیزیں ہے نا. اور عوام کا حالانکہ دیکھیں جو ادھر سے ہے نا، جو ادھر سے نام جو ہے نعیم نام ہے نا، حماس کی طرف سے جو قیادت کا سلسلہ ہے وہ ان کو اس میں، تو انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ دیکھو ہماری طرف سے جو بھی ہوگا وہ انسانیت کے تحت ہوگا، انسانیت کے تحت ہوگا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ جن کا براہ راست جنگ سے کوئی تعلق نہ ہو، یا مثلا جو ہے جو عوام ہیں تو ہم ان پہ جو ہے نا حملہ نہیں کریں گے، ان کے اوپر جو ہے ہم ظلم نہیں کریں گے، اور جو بھی ہوگا وہ سب جو ہے انسانیت کے دائرے میں ہوگا. ان کا بیان بھی آ گیا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. لیکن بات جو ہے جو گھبرا رہے ہیں، لیکن جب ادھر ظلم ہو رہا تھا تب جو ہے یہ نہیں سوچ رہے تھے. اب جو ہے ادھر بھی تو عوام تھے بھائی، ادھر بھی ہے نا، ابھی جو ہے کھانا پانی ہے نا سب جو ہے دوا علاج ہے نا سب بند تھا. یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے سلسلے جو بیان کیا گیا ہے کہ جو حماس اور اس کا جو اسرائیل کا جو جنگ ہے جو ہے ابتدائی دور میں ہے، جو ابتدائی دور میں بتایا کہ 1,23,538 افراد جو ہے وہ بے گھر ہو گئے. افراد جو ہے اتنے افراد بے گھر ہو گئے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ادھر ظلم ہو رہا تھا تب جو ہے وہ احساس نہیں ہوا، حالانکہ ادھر بھی جو ہے وہی عوام تھے. لیکن جب ادھر ہو رہا ہے تو انسان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اب یہ جو ہے حماس کے سلسلے سے یہ دہشت گرد ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بام اور دو ہوا. یہ تو بہرحال ہے کہ یہ تمام
چیزیں ہیں کہ جو مظلوم ہے پروردگار کی بارگاہ میں. اول تو یہ ہے کہ خود اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی ظالم ہو اس سے بیزاری اختیار کرو. کچھ نہیں کر سکتے، اقدام نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو ہے جو دشمن ہے بیزاری کا اعلان کرو، مظلوم کے حق میں دعا کرو. تو پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی مظلومین ہیں مسلمان ہیں، پروردگار ان کی جان و مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله. على إمام المسلمين وقائد الغر المؤجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله. على سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ويا صارب والطغيان هدم أبنية الشرك والنفاق حاصل الفرق باقي الشقاق صلوات الله والسلام. اللهم افعل بنا ما عنده ولا تفعل بنا ما عنه ولا بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتن فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد عنایت فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جمع العلین عنایت فرما. پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار جو لا اولاد ہے اسے اولاد عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار جو روزگار یا کاروبار سے پروردگار پریشان حال، پروردگار امام جواد علیہ السلام کے نعلین پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما.
پروردگار مقامات مقدس کا تحفظ فرما، کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما، پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما، کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.